بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بہنوں اور پیارے بھائیوں۔ پیارے دوستو، یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان کے دن کی شروعات جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اس کا پورا دن گزرتا ہے۔ اگر تو دن کی شروعات اچھی ہو تو دن بھی اچھا گزرے گا، اور اگر دن کی شروعات بری ہوگی تو دن بھی برا گزرے گا۔ اس بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے، آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ البتہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے صبح اٹھ کر بالکل نہیں کرنے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور آپ کی زندگی کو یہ کام تباہ کر سکتے ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی اور نحوست کا گڑھ بن سکتا ہے۔ یہ کام کون کون سے ہیں، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی عادتوں کو اپنائے اور بری عادات کو چھوڑ دے۔ اچھی عادات آپ کی زندگی خوشگوار کرتی ہیں، جبکہ بری عادات آپ کی زندگی کی پریشانیاں بڑھا دیتی ہیں اور زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان 3 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ نے صبح اٹھ کر نہیں کرنے۔ یہ 3 کام ملاحظہ فرما لیجئے۔ پہلا کام جو آپ نے صبح اٹھ کر نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر ہاتھ منہ دھوئے کوئی چیز کھانی یا پینی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بغیر ہاتھ منہ دھوئے چائے پی لیتے ہیں۔ بعض لوگ جن کی سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے وہ اٹھتے ساتھ ہی سگریٹ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ کام ایسا ہے کہ جو کبھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ کی صحت پر بھی اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی پر بھی اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ اس عادت کو آپ نے آج ہی سے ترک کر دینا ہے۔ پیارے دوستو، دوسرا کام آپ نے صبح اٹھ کر جو نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کا پورا دن خراب گزرے گا، گھر میں نحوست پیدا ہوگی، گھر کی برکت چلی جائے گی۔ اپنے دن کی شروعات ہمیشہ اچھے موڈ کے ساتھ کریں۔ اپنے موڈ کو اپنے اٹھتے ساتھ ہی خراب نہیں کرنا۔ ایسا کرنا پورے گھر کے ماحول کو خراب کر سکتا ہے اور پورے گھر کا ماحول ٹینس ہو جاتا ہے۔ ایسے گھر میں برکت اور رحمت نہیں ہوتی، اور جب برکت اور رحمت نہیں ہوگی تو پھر اس گھر میں برکتی اور نحوستی ہوگی، اور ایسا گھر برباد ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، ایک اور جو کام آپ نے صبح اٹھ کر نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اٹھتے ساتھ ہی شیشے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض نے سرہانے کے ساتھ ہی شیشہ رکھا ہوتا ہے اور صبح اٹھ کر شیشہ دیکھتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا درست نہیں، اور گھر میں نحوست کی وجہ بن سکتا ہے۔ بلکہ صبح اٹھ کر آپ کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے سامنے رکھیں جیسے دعا کے لیے رکھی جاتی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان پر پھونکیں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی صحت پر بھی اور آپ کے گھر کے اندر بھی مثبت اثرات پیدا ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھے وہ کام جو آپ نے صبح اٹھ کر نہیں کرنے۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے اور آپ کا ہر دن اچھا گزرے تو آپ نے فجر کی نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت فجر کی نماز کو ضائع کر دیتی ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے اور ہماری زندگی میں پریشانیوں کا سبب بھی ہے۔ یاد رہے کہ جس نے فجر کی نماز کی پابندی کر لی وہ باقی نمازوں کی پابندی بھی کر لیتا ہے، اور جو فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو وہ باقی نمازوں کی پابندی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یاد رکھیں
کہ فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. جو بھی فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اور جو فجر کی نماز ضائع کرتا ہے اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے گزارش ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کریں، صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اور تلاوت قرآن کریں، فجر کے وقت سونے سے اجتناب کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی برکت اور سکون ہو جائے گا. یہاں آپ کو فجر کی نماز کے چند فضائل اور برکات بتاتے ہیں جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں. پیارے دوستو، قرآن مجید میں جن نمازوں کی تاکید دور فضیلت زیادہ ہے ان میں ایک نماز فجر کی ہے. اس کی فضیلت میں چند روایات ملاحظہ فرما لیجئے. فجر کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیا سے بہتر ہے. بروایت مسلم اور ترمذی. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو کہ ان میں بڑی فضیلت ہے. بحوالہ طبرانی. اسی طرح صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا. بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے گا. بس جو شخص اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا. پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جانے سے مراد اس کی حفاظت اور نگرانی اور اس کی رعایت میں جانا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت اور نگرانی کیا ہے؟ یہ تمام تر اللہ کی رحمت ہے کہ جب وہ انسان کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیتی ہے تو اس کے آلام راحت میں بدل جاتے ہیں. یہ تمام تر اس کا لطف و کرم ہے. جب اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھی ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیتا ہے، اور اس کی حکمت غلبہ اور ارادہ ہے جو سب پر غالب ہے. اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے اور خوخار شیر کو بھی مہربان کر دیتا ہے. پیارے دوستو، اس حدیث کی تشریح ایک عربی شاعر نے اپنے شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے. چند اشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے. بس اے نوجوان، اگر تجھ کو عورتوں کے فتنے میں پھنس جانے کا اندیشہ ہے تو تو اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز سے کر. اللہ تیرا نگہبان اور محافظ بن جائے گا. گھر سے نکلتے ہوئے اگر تیرا دل ظالم کی ملاقات سے لرزا ہے تو اپنے دن کا آغاز فجر کی باجماعت نماز کی ادائیگی سے کر. اللہ تعالیٰ تیرا محافظ اور ساتھی بن جائے گا. اگر تیرا دل سفر کے خطرات اور اس کی وحشتوں سے گھبراتا اور لرزتا ہے تو تجھ کو چاہیے کہ اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کر، تو اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آ جائے گا. تو اپنی اولاد کی آنکھ یعنی جہنم میں جو کہ جانے کے خوف میں مبتلا ہے تو تجھے چاہیے کہ فجر کی نماز وقت پر ادا کر اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دے اور اس بات پر استقامت اختیار کر. تو اور تیرے گھر والے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی میں آ جائیں گے. پیارے دوستو، یہ ہے نماز فجر کا معجزہ کہ ایک فجر کی نماز کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی برکات اور فوائد رکھے ہیں. پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.